اور سامعین، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی صورت ہے جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور اکثر اسی کو سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ شان نزول اس صورت کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں کے وفود حضور پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور سوال کرتے کہ جس اللہ کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، کچھ اس کے اوصاف بیان کرو کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اور وہ کیا کھاتا پیتا ہے، اور اس کا نسب نامہ، باپ دادا اس کے کون ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آدمی کا ایک نسب ہوتا ہے، پورا ایک شجرہ ہوتا ہے باپ دادا کا، تو اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو ان کے سوالات کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور ان کو جواب دیا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی طاقت میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی کبریائی میں بھی اکیلا، اپنی بڑائی اور طاقت میں بھی اکیلا۔ میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ایسا صمد ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسا صمد ہے، اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی، اور اگر ساری دنیا اللہ کی فرما بردار بن جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے نسب نامے کا پوچھتے ہو، باپ دادا کا پوچھتے ہو، تو سنو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی وہ قوم قبیلے سے پاک ہے، برادری خاندان سے پاک ہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے پائے کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں، اور وہ ایسی طاقت والی ذات ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اس کے غرور کو پاش پاش کر کے اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اس سورت کی مختصر تفسیر ہے، اور باقی یہ سورہ اخلاص بڑی فضیلتوں والی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بڑے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ فاتحہ ثواب کے لحاظ سے، یہ سورہ اخلاص ثواب کے لحاظ سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی تو 10 پاروں کو پڑھنے کے برابر ثواب ہے، 2 بار پڑھ لی تو 20 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور 3 بار پڑھ لی تو 30 پارے یعنی پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ تیری اس سورت کے ساتھ یہ محبت تجھے ضرور جنت میں داخل کر دے گی۔ اور دارمی شریف کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جس نے 20 بار پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح تو ہم اپنے لیے جنت میں بہت سے محلات بنا لیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا عمل کرو گے اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ انعام پاؤ گے۔ تو ہم سب بھی اس سورت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس سورت کو پڑھنے کی عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔